بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج ہم انشاءاللہ بقیہ اہم ابتدائی اصطلاحات کو پڑھیں گے۔ آج کی پہلی اصطلاح حروف علت۔ واو، الف، یا کو حروف علت کہا جاتا ہے اور تجوید کے اندر اسے حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو حروف علت تین ہیں: واو، الف، یا۔ نمبر 2، حروف صحیحہ۔ حروف علت کے علاوہ باقی حروف حروف صحیحہ کہلاتے ہیں، یعنی واو، الف، یا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں تو وہ حروف صحیحہ ہیں۔ حروف مدہ۔ حروف مدہ تین ہیں: واو، الف اور یا۔ اب واو مدہ کب ہوگا؟ جب واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے پیش ہوگی، یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے سوءن، تو یہاں دیکھیں واو ساکن ہے اور واو سے پہلے پیش ہے، تو اس لیے یہ واو مدہ ہے اور اس کو تجوید کے حساب سے ایک الف کے برابر لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یائے مدہ کہلاتی ہے، جیسے بیع۔ ایسے ہی الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، تو اس لیے الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حروف مدہ تین ہیں: واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر تو یا مدہ، اور الف اس سے پہلے زبر تو الف مدہ۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ جو اصطلاح ہے آج کے سبق کی، وہ ہے حروف لین۔ واو اور یا ساکن کہ اس سے پہلے زبر ہو تو ان کو حروف لین کہا جاتا ہے، اور تجوید کے حساب سے ان کو لمبا نہیں کر کے پڑھا جاتا، جیسے خوفن، صیفن۔ جی اس کے بعد نمبر 5 اصطلاح ہے صیغہ۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل ہے جو حروف، حرکات، سکنات کو ترتیب دینے کے بعد حاصل ہو۔ تو یہ لفظ آپ بہت زیادہ سنیں گے، تو اس کی تعریف اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، جیسے کاف، تا، با۔ ان کو اگر ترتیب دیں گے اور تینوں کو فتح یعنی ہم دے دیں گے تو یہ بن جائے گا کاتبا۔ تو یہ ایک صیغہ بن گیا اور یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ صیغے بنتے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ۔ ایسے مفرد لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، کوئی بھی ایک معنی بتائے تو اس کو ہم کلمہ کہیں گے۔ پھر کلمے کی 3 اقسام ہیں: نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں انسان، جانور، چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے۔ اسم کا معنی ہی نام ہوتا ہے، تو کسی بھی انسان، جانور یا چیز کا جو نام ہوگا اس کو اسم کہیں گے۔ اصطلاح میں اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی سمجھ میں آ جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے خالدن۔ تو اب اگر ہم کسی کو بلائیں گے خالد کہیں گے تو نہ تو ان میں کوئی معنی پایا جا رہا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی ساتھ کوئی اور لفظ بولنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ نام ہے، یہ خالد کو یعنی پکارا جا رہا ہے۔ ایسے ہی فرسن، ایسے ہی قلمن، تو فرسن گھوڑا، ایسے ہی قلمن، قلم، مکۃن مکہ، تو یہ قلمن ایک چیز کا نام ہے اور فرسن جانور کا نام ہے، مکہ ایک شہر کا نام ہے۔ تو یہ ہمیں پکارنے سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ جی اس کے بعد فعل۔ فعل کا معنی ہے کام۔ تو اصطلاح میں فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر بھی معلوم نہ ہو، بلکہ جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے ناصرہ اس نے مدد کی۔ تو اب اس میں ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے اور ہمیں کسی اور کے ساتھ اس کو ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ینصرو،
ایسے ہی انصر ینصرو وہ مدد کرتا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں حرف کا معنی ہے کنارہ۔ اصطلاح میں حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے ان، اگر، لم، نہیں، تو ان کا کوئی معنی نہیں ہے بظاہر اگر ہم ان کو کسی کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم نے چونکہ اسی فعل کی تعریف کے اندر زمانے کو پڑھا ہے، اب زمانہ کسے کہتے ہیں تو اس کے بارے میں جانیے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال اور نمبر 3 مستقبل۔ ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، پاسٹ، اور حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، پریزنٹ، اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، فیوچر۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔